اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم کی دنیا سے نکل جا۔ حضرت سیدان عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک سارنگی نواز کو گریہ زاری کرتے اور استغراق میں محو دیکھ کر فرمایا کہ تیرا یہ رونا تیرے ہوش کی علامت ہے۔ اس کے بعد اس کو اس حالت سے ہٹایا اور استغراق کی جانب لائے۔ گزشتہ واقعات کو یاد کرنا اور آئندہ کی فکر کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ عز و جل سے حجاب ہے۔ کب تک تو اس طرح گریہ زاری کرے گا؟ جب تک بانسری میں گرا ہے خمراز نہیں بن سکتی۔ جب تک تو خودی کے چکر کے ساتھ طواف کرے گا تو مرتد رہے گا۔ خودی کے ساتھ طواف کعبہ شرک ہے۔ ماضی اور مستقبل کے واقعات پر نہیں، ان کے پیدا کرنے والے پر نظر رکھ۔ تیری خبریں خبر دینے والے سے غیر متعلق ہیں۔ تیری توبہ بھی ایسی حالت میں گناہ سے بدتر ہے۔ فنا کا راستہ تو دوسرا راستہ ہے، اس میں ہوشیاری بھی گناہ ہے۔ خودی کی حالت میں توبہ کرنے سے توبہ کرو۔ کبھی تو نورم آواز کو قبلہ بناتے ہو اور کبھی پھوٹ پھوٹ کر رونے کا بوسہ لیتے ہو۔ حضرت سیدان عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس سارنگی نواز کے لیے اسرار کا آئینہ بن گئے اور اس کی جان باطن سے بیدار ہو گئی۔ اس کے باطن میں ایک حیرانگی بیدار ہوئی جس سے وہ زمین و آسمان سے باہر ہو گیا، اور اس کی جستجو کسی کی نہ تھی بلکہ انجذابی تھی جس کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ جلال ذوالجلال میں مستغرق ہو گیا، اور جو کچھ ذات باری تعالیٰ کے متعلق کہا گیا ہے تقاضۂ غیبی کی بنا پر کہا گیا ہے، ورنہ اس کی شرح بیان نہیں ہو سکتی۔ بوڑھے کا حال یہاں تک پہنچا تو اس کی جان کل میں ڈوب گئی۔ اس نے گفتگو سے دامن جھاڑا اور آدھی بات کہی اور آدھی بات اس کے منہ میں رہ گئی۔ اس عیش و عشرت کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں جانیں قربان کر دینی چاہیے۔ انسان کے جسم میں جان اور روح جاری پانی کی مانند غیب سے پہنچتی رہتی ہے اور دنیا سے چل کی آواز آتی رہتی ہے۔ یہی حال انسان کی روح کا ہے۔ یہ غیب سے سنتی ہے کہ جسم کی دنیا سے باہر نکل اور نئی دنیا میں آ کر آباد ہو جا۔ مقصود بیان: مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ روح انسان کے جسم میں ایک قیدی کی مانند ہے اور وہ ذات ہونے کی کوشش و سعی کرتی رہتی ہے۔ انسان خودی میں مبتلا ہو کر جو بھی عبادت کرتا ہے وہ ریاکاری کہلاتی ہے، اور خودی کی حالت میں کعبے کا طواف بھی شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے۔